السلام علیکم. آج جو موٹیویشنل ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں وہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ آپ جب سنیں گے وہ ٹاپک کے تو ایک دم 2 منٹ کے لیے تو سوچیں گے یہ فیلئرز جو ہیں، اگر انسان ناکام ہوتا ہے کسی بھی کام میں، کسی بھی پروجیکٹ میں، جو بھی اس نے ٹاسک شروع کیا ہوا ہے، کام شروع کیا ہوا ہے، تو اس میں وہ سکسیس کیسے حاصل کر سکتا ہے جبکہ وہ تو فیل ہو چکا ہے. تو آج کا ٹاپک ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم آپ کو 10 ٹپس دیں گے، 10 ٹپس کہ ہاؤ یو کین لرن فرام یور فیلئرس ٹو چینج اٹ انٹو سکسیس. اور یہ ایکچولی مارک ہیلون ہیں جو کہ بہت انوویٹ ریسرچر، آتھر، اور ان کی بڑی انسپریشنل اور موٹیویشنل ویڈیوز ہیں. ہم نے ان کے جسے کہنا چاہیے نا فالو کرتے ہوئے آپ کے لیے یہ ٹپس لے کر آئے ہیں. ایکچولی کیونکہ ہماری زبان جو کمیونیکیشن لینگویج ہے پاکستان کی وہ ہے اردو، تو ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو فالو کر کے بینیفٹس اٹھا سکیں. تو نمبر ون یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی مسٹیکس جو کہ نادانستہ طور پہ اگر ہوئی ہے اسے اوائڈ کرنا ہے. یعنی کہ پہلی ٹپ ہے اوائڈ مسٹیکس. یعنی ایک مسٹیک ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا جانتے بوجھتے، میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ پہلی جو غلطی ہوتی ہے وہ چلیں غلطی ہو جاتی ہے، مگر وہی غلطی جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی نااہلی ہو جاتی ہے یا آپ ارسپانسبل ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. اور اگر وہی غلطی کو تیسری دفعہ ریپیٹ کریں تو وہ کرائم ہو جاتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ نے مسٹیکس اوائڈ کرنی ہے، وہ بھی اسٹوپڈ قسم کی مسٹیکس. جیسے ایک مثال میں آپ کو دیتی چلوں کہ سپوز ایک عموماً ہم نے دیکھا ہے، پکچرز دکھائی جاتی ہیں یا کچھ ہے کہ بندہ ایک درخت پہ بیٹھا ہے، اس کی شاخ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اسی شاخ پہ جس پہ بیٹھا ہے وہ آری سے کاٹ رہا ہے. اسٹوپڈیٹی ہے نا کہ وہ آدمی اپنی شاخ کو کاٹ رہا ہے، اسٹوپڈ مسٹیک کر رہا ہے. تو اوائڈ اسٹوپڈ مسٹیک. ایک بہت انگلش کا محاورہ ہے کہ یو کین ناٹ میک این آملیٹ وداؤٹ بریکنگ دی ایگ. یعنی کہ جب تک آپ انڈا نہیں توڑیں گے تو آملیٹ کیسے بنے گا. یہ میں اس کو اس طرح سے بھی کہتی ہوں کہ خواتین کو بھی اور مرد حضرات کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا. جیسے ہم چولہے پہ کھانا بنے کی چیزیں چڑھا دیتے ہیں، 1 گھنٹے بعد جا کے دیکھ رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے کچھ پکا نہیں، کیونکہ ہم نے چولہا نہیں آن کیا. تو جب ہم چولہا ہی آن نہیں کریں گے تو وہ کھانا کیسے تیار ہوگا. تو یہ ہم نے اسٹوپڈ مسٹیک کی نا. تو جب ایک پروسیجر ہوتا ہے، دیکھیں فیلئرز اور مسٹیکس میں فرق ہے. فیلئر ایک پروسیس کا نام ہے اور مسٹیک ہے جو غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں اسٹیپس میں. تو اس طرح سے آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو کون سی چیزیں ہیں جو پریورٹائز کرنی، تو اس پہ مسٹیکس نہیں ہوں گی. نمبر 3 دیکھیں آپ نے کسی بھی کام کے لیے کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے. آپ کو یو ہیو ٹو ٹیک این ایکشن. جب تک آپ ایکشن نہیں لیں گے، فار ایگزامپل کہیں آگ لگ جاتی، اللہ نہ کرے، گاڈ فاربڈ، کہیں آگ لگ جاتی تو کیا آپ بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، آپ بڑھیں گے، ایک دم جائیں گے پانی تلاش کر کے اور پانی سے سب سے پہلے اس آگ کو بچانے کی کوشش کریں گے، فائر بریگیڈ کو بلائیں گے. یا ایک چیز اور میں بتاتی چلوں آپ کو، یہ پورا ٹاپک ہے سمجھ لیں کہ بہت سی چیزیں جیسے آئل ہے، تیل ہے، کچن میں آگ جب آپ فرائی پین یا کوئی بھی آئل چیز ڈال کے رکھ لیں اور فلیم تیز ہوتی ہے تو اس میں آگ بھڑک جاتی ہے، تیل پکڑ لیتا ہے. جب لوگ اس کے اوپر پانی مزید ڈالتے ہیں تو آگ اور زیادہ بھڑکتی ہے کیونکہ وہ زیادہ انفلیمیبل ہوتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں جب آئل کی چیز پر تو اس میں پانی نہیں ڈالنا. انفیکٹ یا تو ڈھکنا ڈھک دینا ہے یا کسی کوئی ایسی چیز ہے تو مٹی پڑی تو مٹی ڈالے، پانی نہیں ڈالے. تو میں نے جیسے کہا کہ پورا بڑا ٹاپک ہے، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کون سی چیزیں زیادہ فلیمیبل ہوتی ہیں. تو اس طرح سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے ایکشن لینا ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے حرکت میں برکت ہے. میں اس کی مدد کرتا ہوں جو اپنی مدد آپ کرتے.
جب تک ہم اٹھ کے خود کچھ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ہمارا دوسرے دن امتحان ہے, ہم ساری رات بیٹھ کے صرف دعائیں کر رہے ہیں کہ ہم پاس ہو جائیں. کیا ہم پاس ہوں گے؟ نہیں. ہمیں اس کے لیے پریپریشن کرنی ہے, ہم نے اسے ایکشن دینا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں چیک لسٹ بنانی ہے اپنی کہ ہم نے کس طرح پرائرٹائز کام کو کرنا ہے فیلئر سے بچنے کے لیے اور سکسیس حاصل کرنے کے لیے, اس کے نتیجے حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد آ جاتا ہے, دیکھیں آپ کو لائف میں تھوڑا بہت رسک کیلکولیٹڈ لینا ہوتا ہے. ٹیک رسک, ایسا رسک جس کو ایٹ لیسٹ آپ تھوڑا بہت کیلکولیٹ کر کے, کیونکہ اگر آپ ہر چیز سے ڈرتے رہیں گے, پینک ہو جائیں گے, یہ کروں گا یہ نہ ہو جائے, یوں کروں گی تو یہ نہ ہو جائے, اس میں یہ کام سٹارٹ لوں گی یا یہ نہ کروں گی. آپ فیزیبلٹی بنائیں اپنی عقل, وہی جو لائن سے چیزیں چل رہی ہیں, اسٹوپڈ مسٹیکس نہ کریں. آپ ایکشن پلان بنائیے. آپ تو اسی حساب سے جو ہے نا آپ کو لائف میں رسک لینا پڑتا ہے. لائف میں جب تک رسک نہیں لیں گے آپ گرو نہیں کریں. ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ کا ہو گیا 4th پوائنٹ کہ آپ نے آگے بڑھنے کے لیے یو ہیو ٹو ٹیک رسک. یہ کیا ہے, ایسی کہتے ہیں نا ناممکنات یا ایسی فینٹیسی چیزیں یا وہ جو کہ کبھی ممکن نہیں ہے, سوچی نہیں جا سکتی تھی. جیسے کسی زمانے میں کبھی موبائل فون کا کوئی سوچ سکتا تھا, کسی زمانے میں ایون پی ٹی سیل کا سوچ سکتا تھا کوئی. ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے, کسی ایک زمانے میں لوگ بڑی اور بوڑھیاں یا کہا کرتی تھی کہ ایک ڈبہ ہوگا, اس میں سے آوازیں آ رہی ہوں گی. ایکچولی وہ ڈبہ کیا بنا, آگے جا کے ریڈیو بنا. تو اسی طرح سے کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ موبائل آئے گا, اور موبائل ایک فینٹیسی تھا, ڈیر تھا, ڈریم تھی ایک, کہ ہم کسی سے بات کر سکیں گے 7 سمندر پار, کوئی وائرلیس نہیں, کوئی کچھ نہیں. اب ہم ویڈیو چیٹس بھی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, ہم کانفرنسز کر لیتے ہیں. تو یہ سارے یہ ڈریمز جو ڈیر تھی کم ٹرو ہوئی ہیں. اسی طرح سے ٹیلی ویژن جب آیا تو لکھا ہے زیادہ دیر نہیں چلے گا, یہ وونٹ لاسٹ, دیر پا چیز نہیں ہے. آج تک آپ دیکھیں ایل سی ڈی آ گئی ہے, ایل سی ڈی کے علاوہ 10 اور ٹیکنالوجیز اس کے اندر آ گئی ہیں, اور آپ دیکھیں کس طرح سے آگے ترقی کر رہا ہے. پھر کہا جاتا تھا کہ زمین کھودیں گے تو اس میں سے آئل نکلے گا, ڈرل دا آئل والی بات. تو سب کہتے تھے ایسا کس کہ زمین میں سے اور تیل. جی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اسٹار ٹریک کسی زمانے میں ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے ایسا ہے, یہ ہے, وہ ہے. واقعی میں اب بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی. لوگ لوگ چاند پر گئے ہیں جو کبھی پہلے کسی نے سوچا نہیں تھا. تو ڈیرز ہوتے ہیں جو کہ بات یاد رکھیے, دیر از نو سکسیس وداؤٹ فلاپ. یعنی کہ آپ کوئی کام شروع کریں اور ہر کام کی آپ یہ امید رکھیں یا یہ یقین رکھیں کہ آپ کو اس کام میں جو ہے نا یقیناً صرف فتح یا کامیابی ہی حاصل ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے, آپ کو اس میں ناکامیاں بھی دیکھنی پڑیں گی. آئنسٹائن جو اتنے بڑا سائنٹسٹ تھا, جنہوں نے بالبو یہ ساری چیز بنائی ہیں, آئنسٹائن, ڈو یو بلیو اٹ, انہوں نے 23 مسٹیکس کی, 23 مسٹیکس انہوں نے کی تھیں, مگر انہوں نے ہار نہیں مانی. ہی کنٹینیو. اور دیکھیں آج ان کا نام کتنا سکسیسفل ہے, اور ان کی ایجادات کتنی زبردست ہیں, کریشنز ان کی کتنی زبردست ہیں. نمبر 7 مسٹیکس. اب یہ بڑی مزے کی بات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں. مسٹیکس دیٹ ورکڈ. کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جو کچھ چیز کریٹ کر دیتی ہیں, اور وہ بڑی مشہور بھی ہو جاتی ہے, کام میں بھی آتی ہے, اور بڑی جسے کہنا چاہیے ایوری ڈے لائف میں. اب فار ایگزامپل سویٹنر, آپ نے یہ آرٹیفیشیل سویٹنر جو ہے, ٹھیک ہے, یہ بائی مسٹیک بن گیا تھا, بنا کچھ اور رہے تھے, بن گیا سویٹنر. پھر ٹیفلون کا جو نان اسٹک برانڈ ہے, کسی اور چیز پہ ورک آؤٹ ہو رہا تھا اور پتا چلا یہ تو نان اسٹک ایک برانڈ بن گیا, وہ پورا برانڈ ٹیفلون کا کتنا مشہور برانڈ ہے. دین سپر گلو اسٹکنگ, یہ سپر گلو ہے جو سب سے میرے خیال سے ورلڈ میں بیسٹ آپ سمجھ لیں گلو سمجھا جاتا ہے.
دین LSD ایکچولی موڈ اسٹیمولیٹر ہے, یعنی موڈ چینجر ہے. اس کا اگر کیمیکل نام لیں تو اس کا ہے لیسرجک ایسڈ لیسرجک ایسڈ ڈائتھائمائٹ. یہ ایکچولی ایک کیمیکل ہے جو موڈ چینجر ہے, جو سکون دیتا ہے, جو کام کرتا ہے, جو اینزائٹی میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. کیونکہ یہ کوئی اور چیز بنائی جا رہی تھی, اس میں سے یہ کیمیکل انہوں نے بائی مسٹیک ورک آؤٹ کر لیا. دین آپ نے اٹلی میں لیننگ ٹاور, یعنی جو ٹیڑھا سا ایک ٹاور, ابھی آپ کو ہم پکچر بھی دکھائیں گے, لیننگ ٹاور ہے جو اب 8واں وہ کہتے ہیں نا عجوبوں میں شامل ہے, وہ آج تک ہے. اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. دیٹ از کال لیننگ ٹاور آف, لکھتے تو PISA ہے مگر اسے اٹالین میں پیزا کہا جاتا ہے. تو لیننگ ٹاور یہ بھی جسے کہنا چاہیے دس واز ان فیکٹ بائی مسٹیک بٹ اٹ ورکڈ آؤٹ. اس کے سرینڈپٹی ہوتا ہے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں خوشگوار حادثات. خوشگوار حادثات مطلب ہیپی ایکسیڈنٹس, یعنی جس کا اینڈ بڑا, آپ کر کچھ رہے تھے مگر اس کا اینڈ جو ہے نا, او مائی گاڈ, اتنی اچھی چیز بن کے ملا. اس میں نمبر 1 ایک میں آپ کو ربر بتاؤں. ربر جو بنی ہے نا وہ تھے چارلز گڈیئر. ایکسیڈنٹلی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک پیس تھا اس کا ربر مکسچر اور سلفر, ان دونوں کو ایک گرم پلیٹ میں چھوڑا. جب انہوں نے گرم پلیٹ پہ چھوڑا ہوا تھا تو اس نے پروڈیوس کر دی الاسٹیسٹی ربر, یعنی کہ ایسی ربر جو آج بہت کام میں آتی ہے, ہر چیز میں, بہت سی چیزوں میں کام آ رہی ہے جس میں الاسٹیسٹی ہوتی ہے, وہ ربر. تو یہ ربر بائی اوون, مائکرو ویو اوون. آپ دیکھیے آج کل ہر دوسرے گھر میں ہے. ٹھیک ہے آج کے دور میں مائکرو ویو اوون کے لیے یوز نہ کیا جائے کہ اسے کچھ ریز کی وجہ سے کینسر کا بھی پرابلم ہوتا ہے, بٹ اٹ از ویری کامن. یہ ایجاد ہوئی اور لوگوں نے لی اور لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ اس طرح سے ہوا کہ پرسی اسپینسر تھے, یہ بھی سائنٹسٹ تھے, انہوں نے کیا کیا کہ یہ ٹیسٹ کر رہے تھے میگنیٹرون. یہ میگنیٹرون جو ہے تو ایک ٹائپ آف ویکیوم ٹیوب ہوتا ہے جو کہ ریڈار ٹیسٹ کے لیے یہ یوز کر رہے تھے, اور ایٹ ریتھون پہ. تو ان کی جیب میں ایک پینٹ کینڈی رکھی ہوئی تھی, وہ اس ریڈار ویو سے میلٹ ہو گئی. تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ جو ویوز ہے اس سے ہم مائکرو ویو اوون بنا. تو سوچے دس از آلسو ہیپی ایکسیڈنٹ. پھر آتی ہے بات ایک پوسٹ اٹ نوٹس کہلاتے. پوسٹ اٹ نوٹس جو کہ نان پرماننٹ گلو ہوتا ہے, کیونکہ پرماننٹ نہیں رہتا. اب دیکھیں پوسٹ اٹ نوٹس لگے ہوتے ہیں, وہ پرماننٹ گلو نہیں ہوتا, وہ ٹیمپرری گلو ہوتا ہے. وہ ایکچولی بنائی جا رہی تھی اور کیونکہ وہ پرماننٹ بنانا چاہ رہے تھے, وہ پرماننٹ نہیں بنا, وہ چیزیں ویسٹ نہیں کی اور انہوں نے اسے ٹیمپرری پوسٹ اٹ گلو بنا دیا. تو یہ تھی نمبر 8 ہماری. نمبر 9 جاتے ہیں. اب کہیں گے کہ میں کیا بول رہی ہوں, کیونکہ forget the best practices. آپ اپنی جو بیسٹ پریکٹسز ہے نا اس سے کبھی نہیں سیکھ سکتے. یعنی کبھی بھی جو آپ نے اچھا کام کیا ہے اس سے آپ نہیں, تو ان کو تو بھول جائیں. ہمیشہ یاد رکھیں انسان اپنی غلطی سے سیکھتا ہے. انسان میں جو غلطی کہتا ہے نا, ماں کا ڈانٹ, ماں کا تھپڑ یا باپ کی ڈانٹ, جو چیزوں تو ہمیشہ یہاں دماغ میں آپ کے رہ جاتی ہے. اور کسی ٹیچر کی کوئی بات خوش ہو کے کتنی بات کریں گے, وہ شاید آپ کے ذہن میں نہیں ہو, آپ کی تعریف کی, مگر جب کسی چیز پہ آپ نے سکھایا ہوگا کسی نے اور ڈانٹ پڑی ہوگی یا آپ سے غلطی ہوئی ہوگی, وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ورسٹ پریکٹسز سے جو ہے نا لرن کریں, جو آپ کی سب سے بہترین پریکٹسز. اور اس میں کیا کیا آ جاتا ہے کہ میں نے اپنا وقت کہاں ضائع کیا. ٹائم از منی. وقت سوچیں آپ نے اپنا ضائع کر دیا تو یہ ورسٹ پریکٹس تھی. آپ کو ٹائم ضائع نہیں کرنا. آپ کو ایک اچھی جاب مل رہی تھی, آپ نے اس جاب کو نہ کر دی, وہ آپ کی ورسٹ پریکٹس تھی, مگر آپ نے اس سے لرن کرنا ہے. اس کے بعد آپ پیسہ, عموماً پیسہ جو کہ ماں باپ, جو امیر ماں باپ ہوتے اور جن بچوں کو بغیر محنت کے سب کچھ مل رہا ہوتا ہے, سوری ٹو سے پلیز بچوں برا نہ ماننا,
کہ وہ ان کو قدر نہیں ہو رہی ہوتی ہے پیسوں کی، تو وہ تو سب پیسے اڑا دیتے ہیں، پھر ان کے دوست بھی انہیں ایسے ملتے ہیں کہ کہتے ہیں ہاں ہاں اڑاؤ، چڑھاتے ہیں، تو وہ تو اپنے ماں باپ کے پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، مگر پھر ریئلائز ہوتا ہے یہ تو میں نے غلط کر دیا، اٹ واز اے فیلئر، تو اپنی ورڈ سے سوچتے ہیں کہ میں نے کتنا پیسہ ضائع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سوچیں میں نے فرینڈس کو، فیملی میں بیلوڈ وانس کو ہرٹ کیا، کبھی جانے میں یا انجانے میں نے ہرٹ کر دیا ان کو، تو یہ بھی آپ کی ایک ورس پریکٹس میں آ جاتا ہے۔ پھر آتا ہے آپ کی کچھ اپرچونٹیز، میں نے ہمیشہ آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپرچونٹی دیتا ہے، اب یہ اس کی ججمنٹ ہے، یہ اس کا اپنی سمجھنے کی صلاحیت کہیے یا اس کی عقل مندی کہیے کہ وہ کس طرح سے اس اپرچونٹی کو سمجھتا ہے، آپ کے سامنے اپرچونٹی، اور آپ اس کو اویل نہیں کر رہے۔ تو یہ ورسٹ جسے کہنا چاہیے جو پریکٹس ہے نا، اسے یاد رکھیں اور اس سے ہی آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو اب ہم آخری لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پوائنٹ پہ ہم یہ آتے ہیں، اور اس پہ آپ کو ہنسیں گے کہ when you make mistake, make fun of it. اپنی جو غلطی ہے اس کا مذاق اڑائیں خود سے۔ دیکھیں اپنی ایک تو غلطی، سب سے پہلے انسان جو ہے نا اپنی غلطی نہیں ایکسیپٹ کرتا، بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو اپنی غلطی ماننے، مگر وہ سب سے زیادہ میں کہتی ہوں سکسیسفل انسان ہے جو غلطی مانتا ہے۔ میں سمپل 3 ورڈز کہتی ہوں: identify your mistake, rectify it and do not justify it. means identify کریں، اگر آپ کی مسٹیک کوئی ہے تو اس کو پہلے دیکھیں کہاں آپ نے مسٹیک کی، اس کو آپ کوشش ٹھیک کریں، ریکٹیفائی کریں، یعنی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور کبھی بھی ایکسکیوزز نہ دیں، اسے جسٹیفائی نہ کریں۔ اگر جسٹیفائی کرتے رہیں گے تو آپ کو آپ کی غلطی لگے گی نہیں، آپ کو یہی ہوگا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، اور اسی طرح سے جو وقت ہے وہ کہتے ہیں نا مرہم ہے، یہ چیزیں۔ اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ جیسے میں نے کہا کہ سکسس جو ہے نا وداؤٹ فیلئر حاصل نہیں ہوتی، آپ کو ناکامیوں کا کو فیس کرنا پڑتا ہے بہت سی چیزوں میں، تب جا کے آپ کو ایک سکسس حاصل ہوتی ہے، مگر کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے۔ پھر آپ کا جو وہ پازیٹیو ہونا چاہیے، آپ کا مائنڈ سیٹ اٹ شوڈ بی آپ پازیٹیو، یہ نہیں کہ آپ ایک دم لتھارجک ہو جائیں، آپ کی جو انرجی ہے لو ہو جائے، آپ کا مورائل ڈاؤن ہو جائے، یہ نہ کریں، یہ کریں گے تو آپ کے لیے بڑا غلط ہو جائے گا۔ اور اپنے اوپر پٹی نہ کریں، اپنے آپ کو بلیم بار بار نہ کریں، مجھ سے غلطی ہو گئی اس لیے یہ نہیں ہوا، میں برا ہوں، میں بری ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سیلف پٹی میں آ جاتے ہیں لوگ۔ اور اگر یہ کریں گے نا تو بھی آپ غلط کر رہے ہوں گے، آپ بلکہ ہنسے اپنے آپ کو کہ وہ میں نے کیا کیا، میں نے کون سا، یا اللہ میں نے کیسے، کہتے نا اپنا مذاق اڑا کے اس کو ٹھیک کرے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اس میں ایک ڈاکٹر سرجن، بہت بڑے سرجن ہیں انگلینڈ کے، بہت پرانی بات بتانی تھوڑی، میری مدر نے مجھے بتائی تھی when she went for the heart surgery. انفیکٹ میرے فادر نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ وہ سرجن ہے ہارٹ کے، ان کا یہ ہوتا تھا کہ جب کیس خراب ہونے لگتا تھا ڈیورنگ سرجری، ایک زوردار ٹہکا لگاتے تھے، لفٹر ہی، وہ ایک بہت زیادہ ٹہکا لگا کے نا اپنے مائنڈ کو ڈیورٹ کرتے تھے، سب کو وہ دوبارہ سے وہ کر کے نا ریوائیو کر کے، اور پھر آتے تھے دوبارہ اس کام پہ لگ جاتے تھے، اور بہت سی دفعہ پھر ان کو سکسس ہوئی اس چیز میں۔ ہاں اگر وہ پینک ہو جاتے یا کچھ ہو تو سیکنڈ یہ لافٹر کہ مجھ سے پتہ نہیں کیا مسٹیک کیا ہوئی تھی، اپنے آپ کو ڈیورٹ کرنے کے لیے، یہ ایک میں نے آپ کو ایک مثال بتائی۔ پھر آپ کو ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ یہ سوچیں، آپ نے ٹرائی تو کیا، میں نے کوشش تو کی، ایسا تو نہیں بعد میں آپ ریگریٹ کیا اگر میں کر لیتا یا میں کر لیتی تو شاید یہ ہو جاتا۔ یہ جو کاش کا ورڈ ہے زندگی سے، کاش جو ہے نا، سوری ٹو سے، میں کہتی ہوں مردہ پرست قوم ہے، زندوں کی ہم قدر نہیں کرتے، لوگوں کے مرنے کے بعد اللہ یہ ہو گیا تھا، وہ تو بہت اچھا انسان تھا، ابھی میں کاش کہہ رہی ہوں زندگی میں کاش آپ کاش نہ لائیں، بولے کاش آنا ہی نہیں چاہیے، بولے کہ وی شوڈ ایٹ لیسٹ، ہم نے ٹرائی تو کیا۔ پھر اپنے پوٹینشیلس کو دیکھیں، دیکھیں ویکنیسز میں نے کہا ہوتی ہیں اپنے انسان کے اندر، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے اسٹرینگس بھی دی۔ اب آپ نے چیک کرنا کہ آپ کے اندر کون سا پوٹینشیل ہے، کس چیز کی طرف آپ کا پوٹینشیل ہے، اور وہ پوٹینشیل سے آپ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اور دیکھیں یہ ہے ایک لرننگ پروسیس۔ تو یہ لرننگ پروسیس جیسے شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فیلئرز ہوتے ہیں یہ پروسیس ہے، ایک کام ہو رہا ہوتا ہے، ایک آپ کا
کوئی بھی ٹاسک یا کچھ بھی پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے وہ فیلئرز میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ وہ کامیاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو مگر آپ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں، غلطیوں سے سیکھ کے سبق. ہم کہتے ہیں نا ہسٹری کیوں پڑھائی جاتی ہے، کبھی کبھی ہم لوگ کتنی ہم اسٹوڈنٹس جب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہسٹری پڑھاتے ہیں، جو لوگ گزر کے اتنے صدیوں سال پہلے ہمیں ان کو پڑھایا جا رہا ہے. وہ اس لیے پڑھایا جاتا کہ آج ہم ان کی جو غلطیاں ہیں، جیسے ڈاؤن فال آف مغل امپائر فار ایگزامپل، تو ہم ان کی غلطیوں سے سیکھیں، ان کی غلطیوں سے دیکھیں کہاں ان کی کیا کازز تھی، ان کی کیا وجوہات تھی، کیا انہوں نے کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا. ٹیپو سلطان بڑا اچھا ڈرامہ اگر آپ دیکھیں، ٹیپو سلطان اور کس طرح سے اور کہاں کہ میر صادق کی وجہ سے، ٹریٹرز کی وجہ سے اس کو نقصان اٹھانا پڑا. تو ہسٹری آپ کو آپ کا آج اور کل صحیح کرنے میں مدد دیتی. تو یہ تو ہو گئے ہمارے آج کے 10 پوائنٹس. تو میں آج اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتی ہوں. ہوپ کہ آپ کو آج یہ ہمارا ایک موٹیویشنل پروگرام پسند آیا ہوگا. پلیز اپنے کمنٹس میں ضرور ہمیں بتائیے، اور اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.